جیسا کہ آپ سب جان ہی چکے ہیں کہ ستمبر کے مہینے میں چاند گرہن لگنے والا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ چاند گرہن 18 ستمبر 2024 کو لگے گا۔ یہ چاند گرہن پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دے گا۔ یہ چاند گرہن پوری دنیا پر بہت زیادہ منفی اثرات لے کر آئے گا۔ 18 ستمبر سے پہلے یہ کام لازمی کر لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رحمتیں ضرور برسیں گی۔ ربیع الاول کا مہینہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور آمد کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں چاند گرہن کا لگنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ کس وقت لگے گا، کس رات کو لگے گا، ایک چیز آپ کو آج میں بتاؤں گی۔ اس کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کیا احتیاطی کام کرنے ہیں، کیا کیا احتیاط کرنی ہے، آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ رواں سال کا دوسرا چاند گرہن 18 ستمبر کو ہوگا اور یہ چاند گرہن امریکہ اور یورپ کے مختلف ممالک میں نظر آئے گا۔ آسٹریلیا، افریقہ، شمالی اور مشرقی ایشیا میں نظر آئے گا۔ چاند گرہن کا آغاز صبح 7:12 پر ہوگا۔ چاند گرہن 7:44 پر عروج پر جائے گا جو 8:15 تک جاری رہے گا۔ چاند گرہن کا اختتام 9:47 پر ہوگا۔ واضح رہے کہ چاند گرہن اس وقت ہوتا ہے جب زمین چاند اور سورج کے درمیان آ جاتی ہے، جس سے چاند پر سورج کی روشنی نہیں پڑتی اور چاند نظر نہیں آتا۔ چاند گرہن کبھی جزوی اور کبھی مکمل ہوتا ہے۔ چاند گرہن کا جزوی یا مکمل ہونا اس کی گردش پر منحصر ہے۔ چاند گرہن کے دوران چاند زمین کے سائے میں آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ روشنی چاند پر پہنچتی رہتی ہے۔ یہ جزوی چاند گرہن ہوگا مگر یہ کافی خاص ہوگا کیونکہ ایسا سپر مون کے ساتھ ہوگا۔ یاد رہے، گرہن کے آغاز کے مرحلے کا مشاہدہ پاکستان کے کچھ حصوں میں ہو سکتا ہے، مگر اس دوران چاند کی چمک معمولی مانند پڑتی ہے، جس کے باعث اکثر افراد کو گرہن کا علم نہیں ہوتا۔ جزوی چاند گرہن کا نظارہ مکمل چاند گرہن جتنا تو نہیں ہوتا، مگر پھر بھی یہ دیکھنے والے کو دنگ کر دیتا ہے۔ اب جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ یہ کام کر لیں جو میں آپ کو بتاؤں گی۔ جتنی جلدی آپ یہ کام کر لیں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ آج سے ہی آپ ان کاموں کو اگر سٹارٹ کر دیں، شروع کر دیں تو بہت ہی بہترین ہوگا۔ آج نہیں کر سکتے تو کل کر لیں، پرسوں کر لیں، لیکن اس عمل کو آپ نے چاند گرہن سے پہلے ضرور کرنا ہے، کیونکہ اس عمل کے کرنے سے چاند گرہن کے جتنے بھی منفی اثرات ہوں گے اس سے آپ بچ سکیں گے۔ اور منفی اثرات میں صرف آپ کی ذات نہیں آتی، آپ کا کاروبار بھی آتا ہے، آپ کی اولاد بھی آتی ہے، گھر کے تمام افراد آتے ہیں۔ اگر آپ یہ کام کر لیں گے تو آپ سب اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے اور بڑی سے بڑی پریشانیوں سے آپ کو نجات ملے گی۔ 2024 کا پہلا جو گرہن لگا تھا رمضان کے مہینے میں ہوا۔ چونکہ رمضان کا مہینہ بھی برکت والا ہے اور اس میں بھی گرہن کا لگنا قیامت کی نشانی کا ظاہر کرنا ہے۔ ایک بہت بڑی ہمارے لیے دلیل ہے کہ ہم ابھی بھی اپنے رستے پر آ جائیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا اور اسی سال ربیع الاول میں جس ہستی پر قرآن مجید نازل ہوا، اس مہینے میں بھی چاند گرہن لگ رہا ہے۔ یعنی کہ یہ چاند گرہن لگنے کے بعد تمام کی تمام دنیا ہل کر رہ جائے گی۔ تمام دنیا کے معاشی حالات بگڑنے والے ہیں، تمام دنیا کی سیاسی حالت بگڑنے والی ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ ہر انسان پر اس کا واضح اثر پڑے گا۔ آپ کسی بھی ستارے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا ستارہ کسی بھی مہینے میں آتا ہے، لیکن یہ چاند گرہن جو ربیع الاول کے مہینے میں لگنے والا ہے، یہ تمام ستاروں کے افراد کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اگر آپ اس کے تمام منفی اثرات سے بچنا چاہتے ہیں، اس چاند گرہن کے ہونے والے زوال سے بچنا چاہتے ہیں، اس دنیا کی تباہ و بربادی سے بچنا چاہتے ہیں اور اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی نشانیوں میں اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی نشانیاں جب ظاہر ہوتی ہیں، ان نشانیوں میں اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں
تو آج میں آپ کو جو کام بتاؤں گی، جو عمل بتاؤں گی، جس طریقے سے بتاؤں گی، اسی ترتیب سے کریں، اسی طریقے سے کریں۔ پہلا چاند گرہن رمضان کے مہینے میں ہوا، جو کہ انہونی تھی، کیونکہ اتنے پاک مہینوں میں گرہن کا لگنا ہمارے لیے بہت بڑی دلیل تھی، اور آج ربیع الاول کے مہینے میں دوبارہ چاند گرہن کا لگنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا الارم ہے۔ ہمیں خبردار ہونا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ کا بار بار اپنی نشانیوں کو ظاہر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنی مخلوق سے ناراض ہے۔ خدارا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان 5 اور 6 دنوں کے اندر اندر آپ یہ کام ضرور کر لیں، ہو سکے تو آج ہی کر لیں۔ اگر آج ہی اپنی تیاری کر لیں گے اور یہ عمل کر لیں گے تو چاند گرہن کے تمام منفی اثرات سے آپ حفاظت میں ہوں گے۔ یاد رکھیں، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو کام بتاؤں گی، ان کاموں کو آپ خود بھی کریں، اپنے رشتہ داروں کو بھی کرنے کی تلقین کریں، تاکہ تمام مسلمان بھائی اور بہنیں اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ کی ناراضگی کم ہو اور چاند گرہن کے جو اثرات ہیں ہمارے ملک میں، پاکستان یا دنیا کے کسی بھی کونے پر ختم ہو جائیں۔ یہ چاند گرہن آپ کو کھلی آنکھوں سے بڑے معجزات دکھانے والا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی حفاظت کریں، اپنی اولاد کی حفاظت کریں۔ جو بہنیں اور بیٹیاں حاملہ ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ان ایام میں جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں۔ ان ایام میں ہر انسان کا چڑچڑاپن بڑھ جائے گا۔ چڑچڑے پن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لب و لہجے کو نرم کر لیں، جھکنا سیکھیں، غلط بات کو، اپنے غصے کو یا کسی بھی لڑائی جھگڑے کو اگنور کرنا سیکھیں۔ جو لوگ دکان، دفتر، کاروبار پر جاتے ہیں، جتنا ہو سکے اپنی دکان پر بیٹھ کر صدقہ خیرات کریں۔ اور جو بھی آج میں آپ کو اسم اعظم بتاؤں گی، آپ نے اس اسم اعظم کو جتنا ہو سکے پڑھتے جانا ہے۔ جہاں چاند گرہن کے بہت زیادہ منفی اثرات ہیں، وہاں آج میں آپ کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وہ اعمال بتاؤں گی جنہیں کرنے کے بعد چاند گرہن کے تمام برے اثرات سے آپ اللہ کی حفاظت میں آئیں گے۔ آج جس نے چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی کہ کل پڑھ لوں گا، پرسوں پڑھ لوں گا، یہ وقت ہاتھوں سے جب نکل گیا تو پھر واپس نہیں آئے گا۔ اور جنہوں نے چاند گرہن لگنے سے پہلے یہ کام نہ کیے، یہ عمل نہ کیے، تو وہ پچھتائیں گے، اور پھر اپنے پچھتاوے کی ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ میں آپ کو چاند گرہن سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اور اللہ والوں کے عمل بتاؤں گی جو اللہ رب العزت کے پاک کلام پر منحصر ہوں گے۔ اور اللہ کا پاک کلام اتنا طاقتور ہے کہ پہاڑ جتنی مشکل بھی ہو تو اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میں تمام تر تفصیلات اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ عمل کی بھی اچھی طرح سمجھ آ جائے اور عمل کے فوائد کی بھی اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ یہ چند دن پوری دنیا کے لیے آزمائش ہیں، پوری دنیا کے لیے اللہ کی حفاظت کو طلب کرنے کے لیے، اللہ سے گناہوں کی بخشش کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ آپ نے ان چاند گرہن کے دنوں میں یہ 3 سے 4 کام ضرور کرنے ہیں۔ یہ کام جو شخص کر لے گا، اس کی اولاد انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں جائے گی، اس کا گھر بار، کاروبار، اہل و عیال اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، اور اس گھر کی حفاظت فرشتے خود کریں گے، اور آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیاں، بیماریاں، پریشانیاں، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اب ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو عمل بتاتے ہیں کہ آپ نے ان دنوں میں کون سے اعمال کرنے ہیں۔ آپ چاہیں اس وظیفے کو 1 دن کر لیں، آپ چاہیں اس وظیفے کو آج سے شروع کریں، 18 ستمبر یعنی بدھ تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس وظیفے کو آپ 18 ستمبر تک جاری رکھیں اور اللہ کی باران رحمت کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹیں۔ چاند گرہن لگنے سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے، یعنی آج کے دن ہی اگر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو باوضو حالت میں ہی کرنا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی اس وظیفے کو شروع کریں، چاہے آج کے دن سے شروع کریں، چاہے چاند گرہن لگنے سے پہلے اس عمل کو شروع کریں، جب بھی اس وظیفے کو پڑھیں تو آپ نے باوضو حالت میں مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ کے ادا کرنے ہیں۔ نفل اس ترتیب سے ادا کرنے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد
3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع سجود جانا ہے، پھر دوسری رکعت ادا کرنی ہے، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے 100 مرتبہ۔ جب 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے 11 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اور جب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے تو درود پاک پڑھنے سے پہلے آپ کے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ یا اللہ آج میں جو بھی عمل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں اس کے توسط سے میں تجھ سے جو مانگوں اللہ تعالیٰ میری ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرما اور میرے گھر بار کو اہل و عیال کو کاروبار کو اپنی حفاظت میں رکھنا، میری ہر حاجت کو پورا کرنا، پریشانیوں کو ختم کرنا اور میری اولاد کو نیک و صالحہ بنانا، میری نسلوں میں برکتیں ڈال دینا۔ اپنی جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو بھی آپ کے ذہن میں بات ہوگی اس کی آپ نے بس نیت کرنی ہے، اور سب سے بڑی نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ مولا آج میں تجھ سے جو دعا مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں بس اسے قبول فرما۔ جب آپ کی نیت یہ ہوگی تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، درود پاک جب آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یا اللہ یا فتاح یا اللہ یا فتاح یا اللہ یا فتاح ان کلمات کو آپ نے آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا فتاح یا اللہ یا فتاح ایک تسبیح آپ نے اللہ رب العزت کے ان بابرکت ناموں کی پڑھنی ہے، اور یاد رکھیں یہ ایسا بابرکت عمل ہے کہ اگر گرہن لگانے والی ذات رب کی ہے تو ہمیں بخشنے والی ذات بھی رب کی ہے۔ اگر آزمائشیں رب کی طرف سے ہیں تو کامیابیاں بھی رب کی طرف سے ہیں، چاند گرہن کے منفی اثرات بھی رب کی طرف سے ہیں تو ان کا ازالہ بھی، ان کی حفاظت بھی، ان سے بچاؤ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو آپ نے یا اللہ یا فتاح یا اللہ یا فتاح کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا ایسا بابرکت نام ہے جس کی قسم اللہ نے خود کھائی ہے۔ یہ چاند گرہن کے وقت اگر آپ پڑھ لیں گے اس بابرکت نام کو جس کی قسم اللہ نے خود کھائی ہے، اللہ فرماتا ہے قسم ہے مجھے اس نام یا فتاح کی، جو بندہ یا فتاح پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگے گا رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا، ہر دعا کو قبول کرے گا، ہر پریشانی کو ختم کرے گا، رکاوٹوں بندشوں کو ختم کرے گا۔ تو آپ نے اس بابرکت نام یا اللہ یا فتاح ان ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 100 مرتبہ آپ اللہ رب العزت کے ان بابرکت ناموں کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ ہی لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں یہ ایسے کلمات ہیں جن کو پڑھ کے ہم اپنے گناہوں کی اللہ سے سچی توبہ کرتے ہیں۔ ہم تو گناہگار ہیں لیکن اللہ تو رحمان اور رحیم ہے اور کریم بھی ہے، بخشنے والی ذات ہے وہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے پر ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو رب تعالیٰ ضرور بخشے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلا کام آپ نے وضو کرنا ہے، پھر 2 نفل پڑھنے ہیں، نفل پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، اس کے بعد یا اللہ یا فتاح 100 مرتبہ پڑھیں، اور 100 مرتبہ ہی آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس درود پاک کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، رزق کے لیے ہے، دولت کے لیے ہے، پریشانیوں کے لیے ہے، مصیبت کے لیے ہے، بندشوں کے لیے ہے، اس کے علاوہ اولاد کے لیے ہے یا شادی کے لیے ہے، قرضوں سے نجات کے لیے ہے، کامیابیوں کے لیے ہے، خوشیوں کے لیے ہے، تنگ دستیوں کو ختم کرنے کے لیے ہے، ترقیاں حاصل کرنے کے لیے ہے، عروج حاصل کرنے کے لیے ہے، عزت حاصل کرنے کے لیے ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا بس آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے لفظوں میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ رب کریم تمام دعاؤں کو قبول کرے گا۔ جب آپ کا سر اللہ کے سامنے جھک جانا ہے، جب آپ نے رو کر توبہ استغفار کا ورد کرنا ہے، جب آپ نے اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارنا ہے، جب آپ نے اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرنا ہے،
تو رب کعبہ کی قسم اللہ کریم آپ کو ضرور بخشے گا اور آنے والی مشکلات اور پریشانیوں کو ختم کرے گا۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کاموں کو ضرور کرنا ہے، ضرور اپنانا ہے، اور اس عمل کو کرنے کے بعد جب آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا کرنی ہے تو اللہ کریم آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، بابرکت عمل ہے، اس بابرکت عمل کو آج ضرور کریں۔ آج کے دن سے اس وظیفے کو شروع کر لیں اور چاند گرہن لگنے سے پہلے اس عمل کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اس کے معجزات رب کعبہ کی قسم آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اس عمل کے کرنے سے اللہ کریم آپ کے گھر کی جو سب سے بڑی پریشانی ہوگی نا وہ ختم کر دے گا، اور اس کے معجزات آپ زندہ آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور آج میں نے آپ کو اس ویڈیو میں جو عمل بتایا ہے، جو باتیں بتائی ہیں، وہ فضول نہیں، وہ ساری باتیں قیمتی ہیں، بس ان پر آپ عمل کر لیں اور اپنی قسمت کو سنورتا ہوا اور مقدر کو چمکتا ہوا، چاند کی طرح چمکتا ہوا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔